अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी इमरान की है जो लाहौर के रिहायशी हैं। चलिए सुनते हैं इमरान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम इमरान अली है और मैं एक तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर हूँ। ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुज़रते हुए मैंने बहुत से अजीबो गरीब वाक़यात देखे हैं, मगर वो रात मेरे लिए हमेशा एक दहशत बनकर रह गई जब मैं एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भुला न सका। ये दिसंबर की एक सर्द तारीख रात थी जब हमने ट्रक पर सरिया लोड किया और लाहौर से मुल्तान की तरफ रवाना हुए। ये सरिया मुल्तान की एक फैक्ट्री में डिलीवर करना था। रात के तकरीबन 10 बजे हम लाहौर से रवाना हुए और लाहौर की चकाचौंध रोशनियों से दूर होते ही रास्ता वीरान हो गया। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर शहजाद भी था, मगर जैसे ही हमने शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ा, फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। शहजाद की आंखों में एक गैर मामूली चमक थी, जैसे वो किसी अनदेखी हकीकत को महसूस कर रहा हो। इमरान भाई, ये रास्ता आज कुछ ज़्यादा ही खौफनाक लग रहा है। उसकी नरम सी आवाज़ में बेकरारी थी, मगर मैंने इसे महज रात की थकन समझकर नज़र अंदाज कर दिया। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे कि अचानक ट्रक का इंजन अजीबो गरीब आवाज़ें निकालने लगा। पहले तो झटके महसूस हुए, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने हमारे ट्रक को रोकने की कोशिश की हो। मैंने फौरी तौर पर गियर बदला, मगर ट्रक में एक गैर मुतवक्के खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने इसे जंजीरों से बांध लिया हो। शहजाद की आंखों में खौफ के साए नमूदार हुए। भाई, कहीं ये ट्रक ख़राब तो नहीं हो रहा? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोककर बोनट खोला। अंदरूनी हिस्से में तेल के निशानात ऐसे बिखरे हुए थे जैसे किसी ने निशानात छोड़े हों, मगर इन निशानात में एक पुरअसरारियत थी जो समझ से बाहर थी। अचानक शहजाद ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ इशारा किया। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में एक काला साया बगैर किसी वाज़ेह शक्ल के आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है? मैंने बुलंद आवाज़ से पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। उस रात फिजा में सिर्फ खामोशी थी। हम फौरन ट्रक की तरफ भागे। शहजाद ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैंने खिड़की के अंदर झांका। मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर शहजाद के साथ एक काला साया बैठा था। उसका चेहरा नहीं था, ना आंखें थीं, ना कोई वाज़ेह खतोखाल, सिर्फ एक गहरी तारीकी जो दिल को दहला देने वाली थी। उसी लम्हे ट्रक का रेडियो अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया और मध्यम बगर कांपती हुई सरगोशियां बुलंद होने लगीं। शहजाद की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ कांपने लगे। रात की इस खामोशी में मुझे यकीन हो गया कि हम शायद किसी और ही दुनिया में हैं। जब मैंने हिम्मत करके ट्रक से बाहर कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ जैसे ज़मीन खुद ब खुद हिल रही हो। हर कदम के साथ सर्द हवा की सरसराहट और दरख्तों के साए जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हों।
دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کوئی اندیکھی قوت میرے ہر قدم کی نگرانی کر رہی ہو۔ اچانک ریڈیو دوبارہ آن ہوا، مگر اس بار آوازیں واضح اور تیز تھیں۔ شہزاد کا چہرہ ماضی کی کوئی تلخی لیے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ ٹرک کا انجن جیسے کسی جادوئی طاقت کے زیر اثر ہو کر بند ہو گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سایہ اب نہ صرف ٹرک کے اندر بلکہ آس پاس بھی موجود تھا، جیسے ہر طرف سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہو۔ میں ہمت کر کے دوبارہ ٹرک کے پاس گیا۔ ٹرک بالکل ویسا ہی کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر داخل ہوتے ہی ایک غیر معمولی منظر نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر گیلی مٹی کے نشانات تھے۔ یہ نشانات شاید اس اندیکھی داستان کی گواہی دے رہے تھے جو اس ہائی وے کی تاریخ میں صدیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی جب میں نے دوبارہ ٹرک کو سٹارٹ کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ٹرک کا انجن آہستہ آہستہ سٹارٹ ہونے لگا، مگر ہر لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی کالا سایہ اب بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر میں جھانکا۔ مجھے وہ سایہ سرگوشیاں کرتا ہوا نظر آیا، جیسے وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہو۔ عمران، وہ مدھم آواز جیسے کہیں اور سے آ رہی ہو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ٹرک کا گیئر ایسے جم گیا جیسے کوئی ظاہری قوت اس پر قبضہ کر چکی ہو۔ میں جانتا تھا کہ میں واقعی تنہا نہیں ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ٹرک کا انجن ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا، مگر میرے کانوں میں وہی سرگوشیاں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ عمران، میں نے جلدی سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں جیسے کسی انجانی دہشت سے بھر چکی تھیں۔ عمران بھائی، وہ یہاں ہے۔ شہزاد کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے گہرے اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر ہیڈ لائٹس کے مدھم دائرے کے باہر کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجی، جیسے کئی لوگ بیک وقت کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ شہزاد نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑا اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نظر گھمائی اور جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک پرچھائی، مگر یہ کوئی عام پرچھائی نہ تھی۔ وہ ہوا میں معلق آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی واضح شکل نہ تھی، کوئی آنکھیں نہیں تھی، کوئی چہرہ نہیں تھا، بس ایک خالی سیاہی جو جیسے ہمیں گھور رہی ہو۔ میرے ہاتھ سن ہونے لگے۔ میں نے بے اختیار بسم اللہ، مگر جیسے ہی میرے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، فضا میں چیخوں جیسی لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ میں نے فوراً ٹرک کا دروازہ کھولا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ شہزاد بھی کانپتے ہوئے اندر گھس گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی گھمائی، مگر انجن نے ایک بھیانک کھڑکھڑاہٹ کے بعد چلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرچھائی اب بالکل ٹرک کے قریب تھی۔ میں نے شہزاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، شہزاد، آیت الکرسی پڑھو۔ ہم دونوں نے کانپتی ہوئی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی شروع کی، ٹرک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایسا لگا جیسے ٹرک کو کسی نے زبردستی دھکا دیا ہو۔ میں نے دوبارہ چابی گھمائی اور اس بار ٹرک فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور ٹرک ہائی وے پر گولی کی طرح دوڑانے لگا۔ شہزاد مسلسل پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے چیخ اٹھا، وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں جھانکا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی سیاہ سایہ ہوا میں تیرتے ہوئے ہمارے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے ہمارے قریب آ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہماری گاڑی کی لائٹس مدھم ہونے لگی۔ اچانک
ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹرک کے ٹائروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پوری طاقت سے ہمیں زنجیروں میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی، مگر جیسے ہی میں نے آگے دیکھا میرے جسم میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ایک سایہ کھڑا تھا، وہی سیاہ مخلوق۔ میں نے فوراً بریک لگانے کی کوشش کی مگر بریک فیل ہو چکی تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، یا اللہ مدد کر۔ جیسے ہی ٹرک اس سائے سے ٹکرایا ایک زبردست جھٹکا لگا اور اچانک ہر چیز غائب ہو گئی۔ میں نے خود کو مکمل خاموشی میں پایا، نہ کوئی سڑک نہ کوئی ٹرک، ہر چیز غائب تھی اور ہر طرف گہرا کالا اندھیرا۔ یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اچانک پھر جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا پایا۔ شہزاد بھی بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ ہانپتے ہوئے اٹھا۔ بھائی یہ سب کیا تھا؟ میں اس کا کوئی جواب نہ دے سکا، میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے ٹرک کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور سفر دوبارہ شروع کیا۔ جب ہم ہائی وے کے خوفناک حصے کو چھوڑ کر شہر کی روشنی میں پہنچے تو میں نے آخری بار ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہاں دور اندھیرے میں ایک پرچھائی ابھی بھی کھڑی تھی۔ یہ رات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے دل میں سوچا اور شہزاد کی طرف دیکھا جو ابھی بھی زرد چہرے کے ساتھ کانپ رہا تھا۔ شاید ہم یہ کبھی جان نہ سکیں کہ اس ہائی وے پر ہمارے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا، مگر ایک بات طے تھی، ہم نے کسی ایسی چیز کو چھیڑ دیا تھا جسے نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔